بسم الله الرحمن الرحيم. قدير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء. إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤالنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فازع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم جميع المسلمين من في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم جميع أمة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، ہم سب کے خالق ہیں، سارے عالم کے مالک ہیں، احسن الخالقین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں. مولا کریم آپ اول الاولین ہیں، آپ آخر الآخرین ہیں، ساری طاقت و قوت کے مالک آپ ہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، کوئی آپ کا عبادت میں شریک نہیں ہے. اس کائنات کو بنانے والے آپ، ہمیں پیدا کرنے والے آپ، ہمیں ہدایت دینے والے آپ، نعمتوں سے نوازنے والے آپ. اللہ آپ بڑے دیالو ہیں، بڑے سخی اور کریم ہیں، بے مانگے عطا کرتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ اپنے بے مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ یہ آپ کا کرم تھا کہ وہ نعمتیں بھی دی جن کے ہم مستحق بھی نہ تھے، جن کا ہم نے مطالبہ بھی نہ کیا تھا. آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس ایمان کو پانے کے لیے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی. بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، تب کہیں جا کر انہیں ایمان کا سرمایہ ملا. آپ نے تو یہ نعمت ہمیں یوں ہی عطا فرما دی. اللہ ہم ساری نعمتوں پر آپ کے شکر گزار ہیں، مزید نعمتوں کے طلبگار ہیں. اللہ ہمارے شکرانے کو قبول فرمائیے، زوال نعمت سے حفاظت فرمائیے، نعمتوں میں برکت عطا فرمائیے. خدائے ذوالجلال ان نعمتوں کا تقاضا تھا ہم آپ کے شکر گزار بنتے، آپ کے مطیع اور فرما بردار بنتے، آپ کی مرضیات پر چلتے، آپ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے. لیکن ہم بھی کیسے احسان ناشناس، ہم بھی کیسے نافرمان، آپ ہی کا کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اور آپ بھی کیسے کریم، آپ تو اندھیری رات میں چلنے والی کالی چوٹی کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. آپ دیکھتے رہے، ہم نے دنیا والوں سے پردہ کر لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن آپ سے نہ چھپ سکے. اللہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ کی نعمت کھاتے رہے، آپ دیکھتے رہے، پھر بھی آپ نے سزا نہ دی. آپ چاہتے زمین میں نشا دیتے، آپ چاہتے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیتے، آپ چاہتے تو کھانا پینا بند کر دیتے، لیکن آپ نے مہلت دی، توبہ کی مہلت دی. اللہ اسی مہلت کو غنیمت جان کر آج ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، گناہوں سے باز آنے کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا. آپ چاہتے تو اپنے ان گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے، اپنی مسجدوں میں آنے نہ دیتے. آپ اگر گناہوں میں بدبو پیدا کر دیتے، کوئی ہمارے قریب نہ آتا. آپ نے ستاری فرمائی، غفاری فرمائی، گناہوں کو چھپایا، شرمندگی سے بچایا. یہ آپ کا کرم تھا. اللہ آپ نے آج تک نبھایا، آئندہ بھی نبھائیے. ذلت سے بچائیے، گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائیے. اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے. اللہ گناہ کے وبال اور سزا بھگتنے کی طاقت اور سکت ہم میں نہیں ہے. ہم تو بڑے کمزور ہیں. ایک رات کا بخار ہمیں توڑ دیتا ہے، قدموں میں لگنے والی ایک ٹھوکر لگ جائے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا عذاب تو بڑا سخت ہے. اللہ عذاب سے بچا لیجیے،
گناہوں کے وبال سے بچا لیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ دیکھیے نا کیسا بابرکت موقع ہے، آپ کا پورا کلام پڑھا گیا، پڑھنے والا پڑھتا رہا، سننے والے سنتے رہے، پیر میں درد ہوتا رہا، کمر میں درد ہوتا رہا، دل چاہتا تھا بیٹھ جائیں، پھر آپ کے کلام کی محبت میں اٹھ کھڑے ہوئے، پڑھتے رہے، اس امید پر کہ جب کلام مکمل ہوگا آپ خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو اپنا کلام بڑا عزیز ہے، جب یہ مکمل ہوتا ہے تو آپ دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ اسی امید پر اپنے کلام کو پڑھا اور سنا ہے، ہمارے نا امید نہ فرمائیے، اللہ ہماری امید کے مطابق دعا قبول فرما لیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، ابھی معاف فرما دیجیے، اسی وقت معاف فرما دیجیے۔ یہ پورا مجمع اپنا دامن پھیلا کر آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ میں احساس ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو حالات بگڑے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے۔ اللہ گناہوں کے وبال سے ہی امت آج مشکلات میں مبتلا ہے۔ اللہ آپ میں احساس ہے کہ ہم نے اتنی نافرمانی کی کہ آپ کی رحمت روٹ گئی، آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پورے مجمع کو معاف کر دیجئے، اللہ اپنے کلام کی برکت سے معاف کر دیجئے۔ اللہ دیکھیے نا کیسا مجمع ہے، جن میں علماء حفاظ بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، پاک دامن نوجوان بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی دعا میں شریک ہیں۔ کوئی تو ہوگا جس کی ادا پسند ہوگی، کوئی تو ہوگا جس سے آپ پیار کرتے ہوں گے، اللہ اسی کی برکت سے معاف کر دیجئے، اسی کی برکت سے معاف کر دیجئے، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہمارے مرحومین کو بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سے وہ افراد ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج بھی ان کی یاد آتی، آج بھی گھر کا کونا خالی دیکھ کر ان کا خیال آتا ہے، وہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سایہ شفقت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ تھا، آپ نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ اللہ ہم آپ سے شکوہ نہیں کرتے، یہ تو آپ کا اختیار ہے، آپ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے اپنے در پر بلا لیں۔ اللہ جب آپ نے انہیں اپنے در پر بلا لیا، ان کی مغفرت فرمائے، قبروں کو نور سے منور فرمائیے، خوشبو سے معطر فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ان کے مونس و غمخوار بن جائے، ان کے یار و مددگار بن جائیے، مرنے سے پہلے ہمیں بھی موت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کہ اے اللہ کوئی گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہے، کوئی خاندانی اختلافات میں مبتلا ہے۔ اے اللہ، ہر ایک کے حالات، مشکلات، ضروریات کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے حال کے مطابق مانگتے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بزرگوں کے عمر و صحت میں برکت عطا فرمائیے، نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے، بچوں کو روشن مستقبل عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد کے دکھوں سے پریشان ہے ان کے اولاد کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، لڑکے اور لڑکیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، بے رغبی کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، انہیں پاک دامنی عطا فرمائیے، ان کے رشتے ناتوں کے انتخاب میں مدد فرمائیے۔ بہت سے لوگ گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ گھر کا سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے حالات مشکلات کو سنوار دیجئے، پوری امت پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرف کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ایوانوں میں شریعت مخالف فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ وہ آپ کے نام لیوا ہے۔ جرم کیا ہے؟ وہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ کفر نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم نے بہت سے گناہ کیے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشانی کبھی آپ کے غیر کے آگے نہ جھکی ہے، نہ آئندہ جھکے گی۔ اے اللہ حالات کو بدل دیجئے، اے اللہ حالات کو سنوار دیجئے، پوری امت کی دستگیری فرمائیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، جو برباد ہو گئے انہیں آباد فرمائیے۔ اے اللہ جو بے سہارا ہو گئے آپ ان کا سہارا بن جائیے، ہمارے مظلوم مجبور بے سہارا فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، ان کی باز آباد کری کے فیصلے فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے فیصلے فرمائیے۔ مولا کریم
ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرمائیے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، دل کے حصے میں ہدایت نہ ہو، اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک و صاف فرمائیے، اسلام کو بول بالا فرمائیے، اسلام کو عزت نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے۔ ہمارے شہر پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں لائی جا رہی ہیں، اللہ ان کو دور فرمائیے۔ ہمارے جو بے گناہ بھائی اور بہنیں جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرمائیے، ہمارے شہر کو ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرمائیے، اچھی قیادت عطا فرمائے، اچھے حکمراں عطا فرمائیے، حکمرانوں کو احساس ذمہ داری عطا فرمائیے، حکمرانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا فرمائیے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اللہ مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ مولا کریم رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کی رحمتیں برستی ہیں، آپ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیے، جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرمائیے۔ مولا کریم غفلت، سستی اور کوتاہی سے حفاظت فرمائیے۔ جس طرح آج تک ہم نے اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے، پورا رمضان اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رمضان کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ آپ کے کرم اور توفیق سے قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائیے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اسے معاف فرمائیے۔ نماز تراویح کے انعقاد میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا، محنت اور جدوجہد کی، اے اللہ انہیں خوش رکھیے، انہیں اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے۔ مولا کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں کی ہیں انہیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے فضل کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ امت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ سیرینیں تقسیم کر لیجیے۔